وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم پہ قدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہیں کر دیتے ہیں، اور اللہ سب سننے والے اور سب جاننے والے ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والے مہربان ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 18 سورۃ النور کی یہ 2 آیات مبارکہ، آیات نمبر 21 اور 22 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ وہی واقعہ جب سے سورت شروع ہوئی ہے، اس واقعے کا تعلق وہی آ رہا ہے، ذکر اما عائشہ کا ذکر آ رہا ہے کہ جو منافقین نے ان پر تہمت لگائی تھی۔ گزشتہ آیات میں ان مسلمانوں کو خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ کی نصائح و احکام سنائے گئے تھے، جو کسی نہ کسی درجہ میں منافقین کے اس اٹھائے ہوئے طوفان تہمت میں شریک ہو گئے تھے، اور ان کو بتلایا گیا تھا کہ اگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو تم کار الہی سے نہیں بچ سکتے تھے، مگر اس نے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لی اور بعض کو حد شرعی سے پاک کر دیا۔ اب آگے ان آیات میں تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہا کریں۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیاطین الانس والجن کے مکمل پیروی کریں۔ ان مرہونوں کا کام تو یہی ہے
کہ لوگوں کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائیں، اور پھر تم جان بوجھ کر ان کے جال میں کیوں پھنستے ہو، ان کے جال میں کیوں آتے ہو؟ اس لیے مسلمانوں کو ہر قول و فعل اور طریقے زندگانی میں شیطان کی پیروی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شیطان کا کام تم کو راہ راست سے ہٹانا ہے، شیطان کا کام تم کو بگاڑنا ہے، شیطان کا کام تمہارے اور اللہ کے درمیان دشمنی پیدا کرنا ہے۔ اس لیے سنبھل کر چلنا ہے۔ یہ وہ وادی ہے، یہ جو دنیا کی وادی ہے جس میں اللہ نے ہمیں ایک مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے، ایک عارضی وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہاں آپ نے سنبھل کر چلنا ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ اگر آپ راہ راست پر چلیں گے تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر ہمیشہ سایہ فگن رہے گی۔ اور یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو توبہ کی توفیق دے دی، یہ اس کا فضل تھا، اور توبہ کی توفیق بھی دی اور آپ کی توبہ قبول بھی کر لی، اور بعض کو شرعی حد کے ذریعے پاک کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر طوفان اٹھانے والوں میں، جیسا کہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، بعض بھولے بھالے مسلمان، سادہ قسم کے مسلمان ان کے فریب میں آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت مصطح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور انہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ ہجرت بھی کی تھی، مخلص مسلمان تھے، لیکن اپنے بھولے پان کی وجہ سے منافقوں کے پراپے گنڈے کا شکار ہو گئے۔ کیونکہ مفلس تھے، غریب تھے، اس لیے واقعہ عفق سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امداد اور خبرگیری کیا کرتے تھے۔ جب یہ قصہ عفق ختم ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اللہ تعالیٰ نے کر دی، آپ کی عصمت کی شہادت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 10 آیات مبارکہ نازل کی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں مصطح کی امداد نہیں کروں گا۔ بعد اس صحابہ نے بھی قسم کھا لی کہ جس نے اس بہتان سے کچھ بھی لگاؤ رکھا ہے ہم اسے تعلق رشتہ داری قائم نہیں رکھیں گے۔ اس پر مسلمانوں کو مسکین، مہاجر اور قرابت داروں سے سلوک منتقع کرنے کی ہدایت کی گئی، منتقع نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہاں ان آیات میں کہا گیا کہ تم ایسا مت کرو۔ وہ بھولے پان کی وجہ سے اگر منافقین کے پراپاگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں تو تم قسمیں مت اٹھاؤ، تم ان کی ہم امداد ویسے بحال رکھو، تم ان کی خدمت ویسے بحال رکھو۔ اور ہدایت کی گئی کہ عفو درگزر کا معاملہ کرو ان کے ساتھ۔ حکم ہوا کہ تم میں جن کو اللہ نے دین کی بزرگی اور دین کی وسعت دی ہے انہیں یہ لائق نہیں کہ وہ قسمیں کھائیں، ان کا ضرب بہت بڑا ہونا چاہیے، ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیے، اور وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں۔ محتاج رشتہ داروں اور فی سبیل اللہ وطن چھوڑنے والوں کی اہانت سے دستکش نہ ہو۔ بزرگوں اور بلند اخلاق نیک کرداروں کا یہ کام نہیں۔ ہاں اگر قسم کھا لی ہے تو ایسی قسم کو پورا مت کرو بلکہ اس کا کفارہ ادا کرو۔ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے، خطا کاروں کی خطا کو درگزر کرو، خطا کاروں کی خطا کو درگزر کر دو۔ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیرات معاف کر دیں گے۔
اور تم میں سے کون ہے جو اللہ کا قصوروار نہ ہو؟ پھر کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے اور تمہارا قصور معاف نہ کرے؟ تو تم یہ بات ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ جب تم خود اپنے قصور کی گرفت پسند نہیں کرتے تو لازمی طور پر ایک دوسرے کے قصور بھی درگزر کر دینے چاہیے، تمہیں ایک دوسرے کے قصور بھی معاف کر دینے چاہیے۔ تو حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، تو فوراً بول اٹھے بلا یا ربنا آنا نحبو، بے شک اللہ تعالیٰ اے پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں، یہ کہہ کر مستہ کی جو امداد بند کی تھی جاری کر دی، جو قسم کھائی تھی اس کو توڑ دی، اور یہ کہا کہ میں آئندہ مستہ کا خرچ کبھی بند نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! ان کے کیا سینے تھے، ان کے کیا دل تھے، ان کا کیا ظرف تھا! بلکہ بعض روایت میں ہے کہ پہلے سے امداد سے بھی دگنی کر دی۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! کیا یہ عجیب جذبات تھے، کیا یہ عجب احساسات تھے! ان حضرات کے روح کے گوشہ گوشہ میں دین کا تسلط قائم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے بھی خون میں، ہمارے بھی رگ رگ میں، ہمارے بھی روح کے گوشہ میں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسے ہمارے اوپر بھی دین کا تسلط قائم کر دے۔ اور کس طرح وہ نفس اور جذبات نفس کو انہوں نے قابو کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو شخص تہمت تراشی کے چرچا میں شرکت کی وجہ سے مبغوث تھا، آن کے آن میں اس کو دوست اور محبوب بنا لیا اور تمام گزشتہ قصوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس کا نام ہے الحب للہ والبغض للہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی دلیل ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو اولو الفضل یعنی صاحب فضل فرماتے ہیں۔ حضرت مستہ کا وظیفہ اگرچہ ان کی غلطی اور خطا کی بنا پر بند کر لینا جائز تھا، مگر مقام صدیقیت کا یہ مقتضا یہی تھا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ اس لیے اس آیات کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تنبیہ فرمائی اور بحق بدریت یعنی حضرت مستہ کے حق میں سفارش فرمائی کہ اے ابو بکر تم اہل فضل میں سے ہو اور مستہ اہل بدر میں سے ہے، لہذا تم اس کی امداد اور اعانت میں کمی نہ کرو۔ مستہ کی غلطی معاف ہو گئی، اس کو معاف کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طرح حق تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل فرمائی، نہ صرف حضرت مستہ کی غلطی کو معاف کر دیا بلکہ گزشتہ کے اعتبار سے امداد و اعانت بھی وظیفہ بھی دگنا کر دیا۔ اللہ اکبر! کیا یہ اخلاق کریمہ تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عطا فرمایا اللہ نے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں 14 طریقے سے 14 طرق سے 14 طریقوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس ایک آیات سے ثابت کی ہے۔ ان آیات میں بام کدورت اور کبیدگی دور کرنے کے لیے علم و عفو سے کام لینے کی ہدایت فرمائی اور ترغیب کے لیے صراحت فرمائی کہ آپس کے تعلقات کو قائم رکھنا خطاواروں کے جرم سے درگزر کرنا مغفرت الہیہ کے حصول کا باعث ہے۔ آگے جو اب ذکر ہوگا اس سے منافقین کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہم آپس میں علم اور عفو سے کام لینے کی ہمت عطا فرمائیں اور آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسروں کی خطائیں معاف کر دینے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان غفور رحیمی سے ہمیں دین اور دنیا دونوں جہانوں میں اپنے عفو و مغفرت سے نوازے۔ یا اللہ آپ ہی جس کو چاہیں پاک و صاف رکھتے ہیں، تزکیہ نفس عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے نفوس کا بھی تزکیہ فرما دے اور ہمیں ان تمام گناہوں سے پاک
صاف فرما دے جو ہم سے ہو چکے ہیں، اور آئندہ اپنی رحمت سے ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان مسلمان ان سب کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔